سر کسی نے اپنا کیس بھیجا ہے جس میں وہ کہتے ہیں میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میری عمر 32 ایئرس ہے. پچھلے سال میں پاکستان آیا تو میرے والدین نے مجھے شادی کے لیے پریشرائز کرنا شروع کر دیا. میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں انہیں منع کرنے لگا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں ابھی اور فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہتا ہوں. لیکن میرے والدین میری سننے کی بجائے مجھے اپنی بات سنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. ان کا خیال تھا میری عمر اب شادی کی ہو گئی ہے، مجھے اب شادی کر لینی چاہیے. اگر میں اب شادی نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ ہم شاید دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر کچھ مسائل ہیں جن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ والدین اولاد کی سننے کی بجائے چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی سنے. ٹھیک ہے نا، بے شمار بار والدین ٹھیک بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی بھی سننی پڑتی ہے. والدین کو یا پیرنٹنگ سکلز میں یہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے دنیا بھر میں سوائے ہمارے پاکستان میں کہ بچوں کی بھی سننی چاہیے. اور میں پیرنٹنگ سکلز میں پیرنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ بچے کی سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے. جیسے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں جو شادی ہے وہ عمر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تیاری کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. اب یہ بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ 22 سال میں شادی کے لیے تیار ہو، کوئی تھوڑا لیٹ تیار ہو، لیکن یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے چونکہ شادی کی ایج ہے تو تیاری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایج کے ساتھ تعلق. اس لڑکے کے حوالے سے بھی یہ بات میں کہوں گا کہ اگر یہ 32 سال کی عمر میں بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا 42 سال میں، 45 سال میں، کس سال میں، کہاں پہ جا کے تیار ہوگا؟ تو آپ لوگوں اگر سنگل ہیں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ان کو شادی کی ایک ایج ڈیفائن کر لینی چاہیے. اور فائنینشلی تو ظاہر ہے لڑکا ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی آف میلز کے درمیان چونکہ وہ ہوتے ہیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ فیئر انف نہیں ہے شادی کے لیے، ابھی وہ تیار نہیں ہے، ان کی فائنینشیل سٹیٹس نہیں ہے. وہ تو میری بات سنیں، کئی دفعہ لوگ اس میں لگے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں گاڑی لے لیں، گھر لے لیں، کچھ بنے، تو وہ تو کبھی بھی آپ کی خواہشات کی لسٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. لیکن ہاں اگر آپ مینٹلی تیار ہیں، آپ اپنی ظاہر ہے اور ایموشنلی تیار ہیں اور فائنینس آپ اٹھا سکتے ہیں تو میرے خیال سے شادی کر لینی چاہیے. اس لڑکے کو بھی پہلے ظاہر ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. خیر میں شادی کے لیے مان گیا. میری والدہ نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی جو انہیں پسند تھی. پھر میں ان کے ساتھ اس لڑکی اور اس کے والدین سے ملا. اچھا یہ بھی سوری مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا کہ والدین جو ہیں وہ لڑکی پسند کرتے ہیں، لڑکا پسند کرتے ہیں، اور رہنا کس نے ہوتا ہے؟ بچے نے. اب یہاں پر میں نے ایک اور یہ دیکھیں، اب یہ کئی چیزیں ہیں پیرنٹنگ سٹائل کے اندر، پیرنٹس کو جو ہے نا پیرنٹنگ سکلز کے اندر سکھانے کی بہت اچھی ضرورت ہے. بچے کو آپ دیکھیں بچہ بڑا کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے پیرنٹس اس کو لے کے بازار جاتے ہیں، وہ اپنی پسند کا ٹوائے خرید سکتا ہے، لڑکی یا لڑکا، کوئی جینڈر کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے یہ ٹوائے لے لیا، پھر اسے پوچھتے ہیں بیٹا کون سے کلر کے کپڑے، کون سے کپڑے چاہیے. اگر بچہ کے کپڑے صحیح نہیں آتے تو بچہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا، نہیں پہنتا. پیرنٹس کو پھر سمجھ آ جاتی ہے. وہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بچہ چاہ رہا ہوتا ہے نا اس کے مطابق کئی دفعہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ ناراض ہو جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. لیکن میجورٹی آف جو بچوں کو خیال رکھنے والے والدین ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں یہ ٹوائے چاہیے یہ لے لو، یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ جوتے پہننے ہیں، اس کالج میں جانا ہے، یہ کرنا ہے. وہ ساری خواہشات بچے کے مطابق پوری کرتے ہیں. جب شادی کی باری آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی تم نے اپنی پسند کی، اب اس نے زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کے لیے والدین کی پسند. آپ خود سوچیں ایک کپڑے ہیں یا ایک کلر ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، اب آپ کو آپ کی والدہ اور والد پہنائیں، آپ کا پہننے کو دل نہیں کرے گا، سائیکالوجیکلی آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے آپ ان کی خوشی کے لیے پہن لیں لیکن آپ کے دل میں خوشی پیدا نہیں ہوگی. آپ کوشش کریں گے لیکن آپ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی جوتا کوئی آپ کو لا کے دے دے اور وہ جوتا چھوٹا ہو تو آپ ان کی خوشی کے لیے جب پہنیں گے تو آپ کا جو پاؤں ہے وہ درد کرنے لگ جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ نوٹ کیا کہ پیرنٹس کو یہ بات پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ وہ بچوں کی مرضی سے ہونا چاہیے. اب کئی دفعہ ہمیشہ پیرنٹس آ کے کہتے ہیں جیسے لڑکے نے کہ ناچنے گانے والی پسند کر لی تو میں نے کہا تو سو واٹ آپ کی تربیت کے مطابق اس نے پسند کیا ہوگا. اگر آپ کی تربیت میں کمی ہے تو بچے میں فالٹ نہ نکالیں. تو اس لیے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بچے اگر جو کپڑے پسند کرتے ہیں آپ ان کو پہناتے ہیں، جو وہ کھانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی بات، بچوں کے جو بچے کھانا نہیں کھاتے والدین ان کو کھلا نہیں سکتے ہیں تو وہ کہ جی یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں پیتا، یہ نہیں پہنتا، یہ یہاں نہیں جاتا. وہ ساری عمر اس کی مرضی کرتے ہیں اور شادی اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. تو لڑکی اس کو پسند، تو پھر ظاہر ہے دل کہاں سے ملنے ہیں. لڑائیاں شادیوں میں مسئلے کی وجہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو اپنی پسند ہے اس سے شادی نہیں ہوتی. والدین کی مرضی سے پھر دل تو ملتے نہیں ہیں، مسئلہ ہو جاتا ہے.
یوں ایک ماہ میں ہی ہمارا نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی. اس لڑکی کی عمر 21 ایئر تھی. اسے شادی کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا. اسے کھانا بنانا اور گھر سنبھالنا بالکل بھی نہیں آتا تھا. اسے تو الماری میں سلیقے سے کپڑے رکھنے بھی نہیں آتے تھے. 21 سال کی لڑکی کو امشا وہ بیچاری کو کیا پتا ہوگا کہ شادی کیا ہوتی ہے. تمہیں 32 میں تم شادی کے لیے تیار نہیں تھے, وہ 21 میں کیسے ہو جاتی؟ تمہیں لگتا ہے فائنینشیل ہر بندے کا ایشو ہوتا ہے. جو شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کے پاس ایز اے سائیکالوجسٹ میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ضروری نہیں فائنینشیل ریزن ہو, ہزاروں لوگوں کے پاس ریزنز ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح وہ لڑکی ہے, ظاہر ہے وہ بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور ہمارے یہاں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے جب لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, والدین ظاہر ہے توجہ نہیں دیتے کہ ان کو کوئی گھرداری آ جائے, سمجھ آ جائے, ان کو کوئی سلیقہ شعری, لڑکی کی نہیں مطلب لڑکے کو بھی, یعنی دونوں کو ہی ہوتا ہے کہ نہیں. لڑکے کو بھی آپ لڑکے کے روم میں بھی داخل ہوں تو وہ آرگنائز نہیں ہوتا, لڑکیوں کا روم بھی آرگنائز نہیں ہوتا. جب دونوں کے روم آرگنائز, یہ آرگنائزیشنل سکلز ہوتی ہیں, یعنی چیزوں کو آرگنائز کرنا, یہ اس کا تعلق تو شادی سے نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آرگنائزیشنل سکلز نہیں تھی, پھر جو کوکنگ کی سکلز نہیں تھی, باقی گھرداری. اب وہ بچی پڑھ رہی ہوتی ہیں, جب شادیاں ہوتی ہیں والدین کہتے ہیں کہ جب شادیاں, یہ بھی میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ والدین کہتے ہیں جب اس کی شادی ہوگی نا اسے سب کچھ آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور وہاں جا کے پھر وہ لڑکی ذلیل ہوتی ہے, وہ خوب ذلیل کرتے ہیں اس کو, وہ سارے جو ذلالت کے بعد وہ سیکھتی ہے اور پھر ریلیشن شپ تباہ ہو جاتا ہے. اسے اپنی ساس سے نفرت ہو جاتی ہے, اپنی سسر سے, ادھر کے گھر والوں سے, شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ سیکھنے کا پروسیس اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو دونوں طرف میں نے دیکھا کہ کوئی حال نہیں ہے. ابھی وہ پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی. یہ طریقہ یہی ہے کہ ادھر لڑکی فارغ ہوتی ہے ادھر شادی کر دیتے ہیں. اس کا جو لرننگ فیز ہے, جو گھرداری کا فیز ہے, اس کو بیچاری کو نہیں آتا. اور جو مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں پھر کہوں گا کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ میرے آپ اتنی سی بات کو سوچ کے کہ سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہا ہے, نہیں, میں معاشرے کی زبان بول رہا ہوں. ان کو جو لوگ بہو لا رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ اسے کھانا پکانا آتا ہو, اس کو سارے کام کرنے آتے ہوں, ہر چیز اس کو آتی ہو, اس کو سلیقہ شاعری آتی ہو, وہ کپڑے آرگنائز رکھ سکے, وہ سارا کچھ وہ یہ سوچ کے لا رہے ہوتے ہیں. جی, اسے کھانے اور شاپنگ کا بہت شوق تھا. مجھے کہتی تھی مجھے باہر لے کر جاؤ. عمر کے حساب 21 سال کی لڑکی, کھانے پینے گانے, یہ اس کی یہی زندگی ہوگی. وہ تم 32 میں ظاہر ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو, وہ 21 سال کی گانے, شاپنگ, یہ وہ فاسٹ فوڈ, یہی اس کا ہوتا ہے. بالکل آؤٹر ورلڈ کو فینٹیسی کرتی. نہیں, وہ لڑکیاں ظاہر ہے عمر کا بھی بہت میچور لڑکی, جو لڑکی میچور ہوتی جاتی ہے نا, اس کا شاپنگ سے ہٹ کے نا وہ پھر کہتی ہے کہ نہیں مجھے سیونگز بھی کرنی ہے, مجھے اس کی تھاٹس چینج ہوتی ہیں. چھوٹی 21 سال 25 سال سے کم عمر جو لڑکیاں, ان کو شاپنگ کرنا, گانے سننا, ڈرائیو کرنا, یہ ساری چیزیں ان کے شوق ہوتے ہیں. لڑکے جب شادیاں کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے کہ بڑی عمر کے یہ جو لوگ ہیں یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کی عادات کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب ہر جو ایج ہوتی ہے اس کے ساتھ عادات جو ہیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں. اب انہیں چاہیے, اب دیکھیں سیکس کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں تو سیکس ٹوائے تو ان کو چھوٹی عمر کا ٹھیک ہوتا ہوگا. میں سائیکالوجیکلی بڑی اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایج, جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے کم عمر لڑکی چاہیے, وہ سیکس ٹوائے کے لیے, صرف آپ کو ایک سیکسول ٹوائے کے لیے, پلیئر کے لیے ٹھیک ہے. باقی اگر آپ بیوی چاہتے ہیں تو وہ کم عمر نہیں ہو سکتی, وہ تو میچور لڑکی, میچور انسان ہی آپ کے ساتھ شادی کے لیے بن سکتا ہے. تو سیکس ٹوائے میں اور وائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں, چونکہ ہم تو کھلی باتیں کرتے ہیں, ہم تو ماہر نفسیات ہیں, کھلی باتیں کرتے ہیں, لوگ انڈر دا کارپٹ یہ کہتے ہیں جی ہمیں چھوٹی لڑکی, اور چھوٹی لڑکی کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی عادتیں تو پھر میری بات سنیں, وہ میوزک سنے گی, شاپنگ کرے گی, باہر کھانے کھائے گی, کہے گی مجھے باہر لے کے پھرو. تو وہ تو خود بچی ہوگی, تو بچی کو تو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. تو وہ ٹرین کرنے کی آپ میں حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, وہ تو آپ میں ہے نہیں. مجھے گھر رہنا اور گھر کے کھانے پسند ہے, مجھے شاپنگ پسند نہیں ہے. کیونکہ میچور ہو گیا ہے نا. جی, اس عمر میں جا کے نا 30 سے اوپر جا کے پھر گھر کے کھانے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں, چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں, انسان جو ڈائٹ کانشیس ہو جاتا ہے, پھر اس کو گھر میں رہنا, اس کو سیونگ چیزیں, وہ لڑکی ابھی ظاہر اڑانے کے لیے اس کی اور مسئلے ہیں. جی, وہ اکثر بچوں کی طرح مجھ سے باہر جانے اور شاپنگ کے لیے وہ بچی تو بچی نے بچوں کی طرح ہی کرنا ہے, اور کس طرح آنٹیوں کی طرح بہیو کرے گی. جی, اگر اس کی بات نہ مانو تو وہ منہ بنا لیتی تھی, بدتمیزی کرتی تھی, بات نہیں کرتی تھی. وہ چاہتی تھی میں اسے مناؤں, وہ میری کوئی بات نہیں مانتی تھی. ظاہر ہے اب کم عمر لڑکی سے شادی کرنے سے یہی ہوگا نا. جی, آپ کا شوق تو پورا ہو گیا, کم عمر لڑکی ہوگی, لیکن کم عمر لڑکی ظاہر ہے اس کو بیچاری کو کیا آتا ہوگا. مجھے خود سمجھا کہ لڑکی کم عمر لڑکی کو کیا آتا ہے, ٹینٹرم زیادہ ہوتا ہے. ٹینٹرم اس کے زیادہ ہوتے ہیں. جو میچورٹی آتی ہے ٹینٹرم ظاہر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں اسے اپنی بات منوانے کے لیے سختی کرتا تھا, یہاں تک کہ طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا. شروع میں وہ طلاق کی دھمکیوں سے ڈر کر میری بات مان لیتی تھی, مگر پھر اس پر طلاق کی دھمکیوں کا اثر ہونا بند ہو گیا. وہ بات سمجھنے کی بجائے رونے لگتی تھی. وہ واش روم میں بیٹھی رہتی تھی. اچھا امشا,
یہاں پہ میں ایک بات کہنا، لڑکیاں واش روم میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں نا، میجورٹی لڑکیاں، ظاہر ہے جب مجھ سے میری ایک بہت بڑی جو ہے لڑکیوں کی آڈینس ہے جو مجھ سے رابطہ کرتی ہے، خواتین جو آڈینس ہے، لڑکیوں کو پرابلم سالونگ سکلز نہیں سکھائی جاتی، تو یہ واش روم ان کی بیسٹ پلیس ہوتی ہے، یہ وہاں جا کے بیٹھی روتی رہتی ہیں، واش روم میں سوچتی رہتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ مسئلے کو سلجھانا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا، لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں سکھایا جاتا، لڑکوں کو بھی نہیں پتا کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، لڑکیوں کو بھی مسئلے کو حل کرنا نہیں آتا۔ لڑکے کیا کرتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے باہر نکل جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، خود کو ریلیکس کرتے ہیں، مسئلہ وہیں پہ وہیں رہتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں۔ لڑکیوں کا کیا ہے، لڑکیاں چونکہ سوشلی نہیں جا سکتی، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزاریں، گھوم پھر کے گھر آ کے اپنے مسئلے کو دیکھیں، نہیں، وہ پھر واش روم میں چلی جاتی ہیں، واش روم میں بیٹھی روتی رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں۔ اب شادی کے بعد بھی یہی ہوتا ہے، بہت سارے نیولی ویڈ کپل میرے سے آ کے پوچھتے ہیں کہ میرا شوہر ہے وہ واش روم سے باہر نہیں آ رہا، یا میری بیوی ہے واش روم سے باہر نہیں آ رہی، تو واش روم میں کیا کریں؟ تو وہ واش روم میں بیٹھے بیچارے اپنے مسئلے کو سوچتے رہتے ہیں، اب ہو کیا گیا ہے۔ اس لڑکی کو اس عمر میں سمجھ نہیں آتی کہ معاشرے نے بتا دیا کہ طلاق ہونا، اس عمر میں تو جہاں شاپنگ اور یہ ساری چیزیں ٹریک کرتی ہیں، اس کو کیا پتا کہ طلاق کیا ہوتی ہے، تو وہ بس کہتی ہوگی، بس کیا یہ مجھے کہہ رہا ہے، وہ ڈر جاتی ہوگی، واش روم میں جا کے وہ بیٹھی سوچتی رہتی ہوگی، روتی رہتی ہوگی، اپنے آپ کو سمجھاتی رہتی ہوگی۔ واش روم ظاہر ہے لڑکیاں جاتی اسی لیے کہ ان کو سمجھ آ سکے کہ وہ کر کیا نہیں، لیکن پھر ظاہر ہے نہیں، ان سے ہینڈل نہیں ہوتے مسئلے، ہینڈل تو نہیں ہوتے۔ میں نے کئی بار اس کے پیرنٹس سے کہا کہ اسے کسی اسلامک اسکالر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس کی اسلامک کاؤنسلنگ کرے کہ شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یہ بڑا زبردست بات اس نے کی ہے، اسلامک کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ مردوں کے معاشرے میں، بدماشوں کے معاشرے میں یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ سارا اسلام عورت کے سر پر رکھا جائے، یعنی آدمی اسلام سے بری الذمہ ہے۔ کل پرسوں کسی بندے نے مجھے کامنٹ کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ دوسری شادی کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، یہ تو خود ہی اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں، ہم اسلام کی کسی بات کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ظاہر ہے ہم آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن جو اسلام آپ نے بنایا ہوا ہے، آئی ایم سوری، ہم اس اسلام کو نہیں مانتے۔ جو آپ نے آدھا پچادہ اسلام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے منافقوں کا اسلام بنا کے اپنے دل میں بیٹھے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگر آپ پورے کمپلیٹ اسلام کو، یعنی کہ دیکھیں اسلامک کاؤنسلنگ تو مرد کی بھی ہونی چاہیے کہ عورت کا مقام کیا ہے، آپ کو کہیں پر عورت کے مقام کی اسلامک کاؤنسلنگ آپ کو مردوں کے لیے نہیں ملے گی۔ ہاں یہ آپ کو ملے گا، جو مرد ہیں یا عورتیں، عورتوں کو اسلام سکھانے پہ پڑے ہیں، آدمیوں کو اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں تو تھوڑا بہت اسلام جانتی ہیں، آدمیوں کو اسلام سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ مرد چاہتے ہیں عورتوں کے سر کے اوپر پورا اسلام نافذ کیا جائے اور مردوں کو کچھ نہ کرنا پڑے، تو یہ اسلام خوبصورت، بہترین، شاندار۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اسلام پر عمل ہو تو آپ یہ جو فائنانس روٹی کپڑے کے لیے عورتیں شادیاں کرتی پھرتی ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو گورنمنٹ یعنی اسٹیٹ، یعنی اسلامک اسٹیٹ عورتوں کو روٹی کپڑا مکان، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کی ویلیو کیا ہوگی۔ آپ سڑکوں کے اوپر پیسے رکھیں گے، زکوٰۃ رکھیں گے، فطرانہ رکھیں گے، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اصل اسلام تو یہ ہے جو اسلام ان لوگوں نے بنا لیا ہے کہ خالی عورتوں کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، مرد اسلام سے بری ہیں، یہ اسلام نہیں، یہ ان کا اپنا خود ساختہ اسلام ہے۔ اور یہ خود ساختہ اسلامک ان کے اسکالر بھی ہیں جن کا سارا اسلام عورتوں پہ اترتا ہے، آدمیوں پہ کچھ نہیں اترتا۔ ایسا ہی وہ چپ کر کے میری بات سن لیتے تھے، وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے تھے، مگر ان کی بیٹی پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بچے والدین کی بات نہیں مانتے، یہ تو بات سچ ہے کہ بچے والدین کی بات نہیں مانتے، والدین جو مرضی سمجھاتے رہے، نہ شادی سے پہلے مانتے نہ شادی کے بعد مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تم نے بھی والدین کی بات نہیں مانی، بڑی مشکل سے مان کے اب شادی کر لی، تو ظاہر ہے یہ وائس ورثہ ہی ہے، نہ لڑکے بات مانتے نہ لڑکیاں مانتی ہیں۔ ایک بار جب ہماری لڑائی ہوئی تو جب میں نے اسے طلاق کی دھمکی دی تو اس نے کہا مجھے ابھی طلاق دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہی لڑکی جو طلاق کے نام سے کانپنے لگتی تھی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے خوف نکل گیا، جی اس لڑکی کا خوف نکل گیا۔ آپ کو روز کسی کو ایک بات سے ڈرائیں، اس کے اندر وہ ہمت پیدا ہوتی وہ خوف باہر نکل جاتا ہے، تو آپ نے خود ہی اس کے اندر سے خوف نکال دیا۔ طلاق 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 کا کہہ کے وہ لڑکی میں سے خوف نکل گیا۔ اب وہ خوف نکلی ہوئی لڑکی کو جب آپ طلاق کا کہیں گے، اس نے کہا لاؤ مجھے دے دو۔ میں نے طلاق اس کے منہ پر دے ماری، میں نے منہ پہ دینے کے مارنے کے لیے طلاقیں رکھی ہیں، آپ خود دیکھیں یہ جملے ہیں کہ میں نے طلاق اس کے منہ پہ دے ماری، میں نے اسی وقت فارغ کر دیا طلاق۔ یہ بھی کوئی جملے ہیں کہ میں نے اسے اسی وقت فارغ کر دیا۔ بڑی نیکی کی، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کارنامہ کیا، شادی چلانا نبھانا یہ کارنامے کی بات ہے کہ طلاقیں دینا، طلاقیں منہ پہ مارنا، فارغ کرنا یہ کارنامے ہیں۔ طلاق کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے والدین نے مجھے فون کر کے کہا تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر غصہ آ گیا
کہ زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، میں نے ان کی بہت بے عزتی کی۔ طلاق کے بعد میں ڈپریشن میں ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سال پہلے میری شادی ہوئی جو 3 ماہ بھی نہ چل سکی۔ اب پھر میں پاکستان آیا ہوں۔ تم نے خود نہیں چلائی؟ جی تم نے خود نہیں چلائی، تمہارا شادی میں انپٹ کیا ہے؟ تم طلاق کے منہ پر مار رہے ہو، فارغ کر رہے ہو، تو شادی نے ایسے چلتی ہیں؟ طلاق کی دھمکیوں سے شادیاں چلتی ہیں؟ میری بات سنیں، ایسے شادیاں چلتی ہیں کہ اگلے بندے کو تم گھر میں لا کے ملازم بنا لو، ٹھیک ہے نا، وہ تمہاری کوکنگ کرے، صفائیاں کریں، تمہاری الماریاں سیٹ کریں عورتیں، پھر اس طرح شادیاں چلتی ہیں؟ دھمکیوں سے شادیاں چلتی ہیں؟ اس طرح تو نہیں خیر شادیاں اسلامک اسکالروں پر جا کے بیویوں کو اسلامک باتیں بتانے سے تو نہیں چلتی ہیں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب لوگ کھلے دماغ سے مختلف علماء کرام کو، مختلف سکالرز کو، مختلف ماہرین کو سنتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں کسی ایک کا جو ہے نا سر کے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ تو مختلف، اسی لیے تو یہ فائدہ ہے اس دور کا کہ آپ مختلف انفارمیشن سنتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ ضرور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن کو بھی جا کے آپ دیکھیں کہ کیا ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم تو دعوے سے یہ بات کہتے ہیں۔ اب پھر میں پاکستان آیا ہوں، اب میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شادی ٹوٹی نہیں، اس دور سے نکلا نہیں، ڈپریشن سے نکلا نہیں، اس دکھ سے نکلا نہیں، دوبارہ سیرا سے جانا چاہتا ہوں، دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لڑکیاں طلاق لے کے پڑی رہتی ہیں، 6 سال پڑی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، پیٹتی رہتی ہیں۔ لڑکے شادی کے 6 مہینے بعد ہی، وہ تھوڑی طلاق کے 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اٹھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ لاؤ جی ہماری دوبارہ شادی کرو، پھر طلاق کروا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری شادیاں کرو۔ لڑکوں کی طلاق کا ریٹ اور بریک اپ ریٹ لڑکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھیں نا، کہتے جی میں نے اسے طلاق دے دی، میں نے اس کے منہ کے اوپر مار دی۔ میری خواہش ہے کہ لڑکی ایجوکیٹڈ ہو، سمجھدار ہو، سلجھی ہوئی ہو، ایسی لڑکی جو شوہر کی عزت کرنا جانتی ہو، جو گھر ایسا وہ سنبھال لڑکی سکے۔ بھی ایسی ہو کہ جو شوہر بھی تو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہو، خالی بیوی کو درس دینا ہے کہ تمہیں شوہر کی عزت کرنی آتی، شوہر کو بھی تو بیوی کی عزت کرنی آنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ وائس ورسا اسلام پورا ہے کہ عورت کو بھی عزت دیتا ہے، مرد کو بھی عزت دیتا ہے، لیکن انہوں نے ہاف آدھا کاٹ کے رکھ دیا اسلام کو کہ یہ عورت جو ہے وہ شوہر کی عزت کرنے والی ہے، اور شوہر بیوی کو ذلیل کرنے، اس کو طلاق کی دھمکیاں دینے والا، اس کو طلاق دے کے فارغ کرنے والا، اس طرح کا شوہر ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس کی عمر 25 سال سے کم ہو، کیونکہ زیادہ عمر کی لڑکیاں میچور ہوتی ہیں۔ تو پھر کم ہوگی تو تم شاپنگ پہ نہیں لے کے جا سکتے، اس کو فاسٹ فوڈ نہیں کھلا سکتے، اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے، اس کو چھوٹی عمر کی لڑکی کو تو تمہیں منانا پڑے گا، اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، اس کے ناز اٹھانے پڑیں گے، اس کو شاپنگ پہ لے کے جانا پڑے گا، اس کو گانے سنا کر سلانا پڑے گا، تمہیں تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تم میچور ہو، تم کہتے ہو مجھے 25 سال سے ایک جھٹکا کھانے کے بعد، ایک طلاق کھانے کے بعد بھی ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کس قسم کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ کم عمر کی لڑکیوں کے پیچھے تم پڑ گئے ہو۔ کم عمر لڑکیوں کو سنبھالنے کا سلیقہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو میچور لڑکی سے شادی کرو۔ بچیوں سے شادی کرنے سے تمہیں کیا، یہ جو باہر سے آتے ہیں نا، خاص کر ان کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں، یہ بچیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بچیوں سے شادی کرنے کے بعد ان کو بچیاں سنبھالنے کا پھر حوصلہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ شادیاں کر کے بیویاں باہر لے جاتے ہیں، وہاں باہر جاتے ہیں، پھر مصیبت آ جاتی ہے۔ وہاں جا کے ایک عورت نے بڑا رو کے مجھے بتایا کہ میری شادی کو 35 سال بعد اس نے خود طلاق لی۔ اس نے کہا جب میں یہاں آئی میرے شوہر مجھے جوتے کروا رہا ہے، صاحب گھر مجھے آئی کچھ نہیں رہا، پھر اوپر سے ایک ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، محبت میں تو میں نے بتایا نا کہ لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں، وہ کہتی مجھے مسئلہ نہیں تھا، اوپر سے مجھے گالی گلوچ، میرے ماں باپ کو گالی گلوچ کہ تمہیں آتا کچھ نہیں، یہ نہیں کچھ نہیں، تو وہ انسان کا ذہن پھٹ جاتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جی مجھے سنگل لڑکی چاہیے، کیونکہ کسی ڈائیورس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ تم سے کسی کا، یہ تو میری بات سنو، اپنا پاسپورٹ دکھا کے پیسے دکھا کے شادیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو شادیاں کرتے ہیں وہ پاسپورٹ دیکھ کے اور یا ان کے پیسے دے کے جو شادیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا خاک شادیاں چلنی ہیں کہ تمہارا خود بھی تو تم دیکھو، میری بات سنو، ڈیورسڈ ہو تو ڈیورس سے تمہارا شادی کرنے کو دل نہیں مانتا، تو تم سے کس کا مانے گا دل شادی کرنے کو؟ ہو سکتا ہے پاسپورٹ اور پیسوں کے لیے کوئی تم سے شادی کر لے، یہ تمہیں بھی پتا ہے اچھی طرح سے، ورنہ تمہیں بھی کیوں مانے گا؟ پھر تم اگر یہی معیار رکھا جائے تو، میرے کہنے سے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں تمہارے معیار کے مطابق اگر تمہیں تولا جائے تو تمہیں کوئی منہ بھی نہ لگائے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ مجھے کسی ڈائیورس سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ جس کے پاس زخم ہو وہ نیا تعلق کیسے بنا سکے؟ تو تمہارے پاس بھی، اپنے پاس بھی تو زخم ہے، تم بھی تو تعلق بناؤ گے۔ اپنا گند نظر نہیں آتا، اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے کہ تم تو صاف ہو، جیسے تمہیں بھی تو ڈیورس ہوئی ہے۔ اچھا یہ نہیں لگتا ہے کہ صرف عورت کو طلاق ہوئی ہے، بندے کو طلاق نہیں ہوئی، یہ بھی ان کا ذہن ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا اسلامی ذہن ہے یا کیا ذہن ہے کہ عورت کو طلاق ہوگی مجھے کچھ نہیں ہوا،
میرا ذہن فریش کا فریش ہے, عورت جو ہے وہ مجھے فریش چاہیے. شادی دونوں کی ٹوٹتی ہے, دونوں کی ٹوٹتی ہے, دونوں کو زخم لگتا ہے, دونوں کو دکھ ہوتا ہے, دونوں اگر دونوں نارمل ہیومن بینگ ہے تو. اگر کوئی اب نارمل ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مجھے کلین سلیٹ چاہیے. ہاں بالکل کلین سلیٹ ہو. جی ہاں ہاں, ایسی لڑکی جس کا پہلے کوئی تعلق نہ رہا ہو, کیونکہ شادی کے لیے ایسی لڑکی ٹھیک رہتی ہے. ہاں اگر ایسی لڑکی ہو جو جیسے وہ ہوتا ہے نا, یہ جو ٹانگے والے کے وہ جو گھوڑے کے آگے انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں, پٹیاں لگائی ہوتی ہیں, اس طرح کی لڑکی چاہیے جو پیدائشی, جس کی آنکھوں کے آگے وہ پٹیاں لگی ہوں, اس نے کبھی لڑکا دیکھا ہی نہ ہو باہر, تو وہ پہلا لڑکا تمہیں ہی دیکھے. تم تو شادی توڑوا کے بیٹھے ہوئے ہو اور تم پھر بھی صحیح ہو, اور لڑکی ایسی ہو جس نے آج تک کبھی لڑکا دیکھا ہی نہ ہو. مجھے پتا ہے میں امریکن نیشنل ہوں, مجھے آرام سے کوئی بھی سنگل لڑکی کا رشتہ ہاں مل جائے لڑکی گا. تمہیں مل جائے گی, شادی تمہاری ہو جائے گی, ایونٹ تمہارے بار بار ہوتے رہیں گے, گھر نہیں بستے. گھر نہیں بستے. اچھا امریکہ میں کیوں نہیں شادی؟ امریکہ میں رہنے والی لڑکیاں, یورپ میں رہنے والی چاہے پاکستانی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. یہ یہاں سے آتے ہیں, باہر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں, یہاں سے لڑکیاں لے کے جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جا کے پھر ہم ان کو ابیوز کر سکیں, سلیو بنا سکیں. وہ کہاں کوئی غلام بنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنتا. کچھ عرصے 4 سال 5 سال, لوگ 10 سال 15 سال, اب تو خیر اتنا لمبا نہیں, پرانی عورتیں تھیں جنہوں نے 30 سال 15 سال گزارے, اب تو 5 سال, وہ اس کے بعد وہ آگے نکل جاتی ہیں. میں ایک خوف خدا رکھنے والا لڑکا ہوں. زبردست خوف خدا ہے. تم لوگوں کے منہ پر طلاق مار رہے ہو, انہیں کھڑے کھڑے فارغ کر رہے ہو, ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. دیکھیں شادی کے اندر لڑکی نئی نہیں ہوتی, اسے کوئی کام کاج کرنا نہیں آتا, اس کو سلیقہ طریقہ نہیں بھی آ سکتا, تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر میں نے جیسے بتایا کہ اگر آپ نے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پہلے اپنے اندر کی تلاشی لیں کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا حوصلہ, ہمت, برداشت آپ کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ وہ بچپنا اس کے اندر ہوگا. آپ نے بچپنے کو انٹرٹین کرنا ہے. آپ کو میچور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, تو اس وجہ سے یہ حرکت ہو رہی. میں نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی. میں ایک اچھی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہوں, میری رہنمائی کرے. دیکھیں امشا, میری تو بات یہ ہے کہ جیسے اب یہ بھی لڑکا بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ میچور لڑکی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ان کے ذہن پختہ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ معاشرے میں گندی باتیں کس نے مشہور کر دی ہیں کہ جو بڑی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ذہن پختہ ہو جاتے ہیں, چھوٹی عمر کی لڑکیاں ٹھیک رہتی ہیں, کچے ذہنوں کی ہوتی ہیں. نہیں, کوئی کچے ذہنوں کی نہیں ہوتی, ان کی عادات ہوتی ہیں, ان کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. ان عادات کے ساتھ آپ کے اندر چلنے کے برداشت ہونی چاہیے. جیسے کہتا ہے میں خوف خدا ہوں, میں ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں. دیکھیں سیلف سینٹرڈ انسان ہے کہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک اچھی, تو ایک اچھی لڑکی بھی تو ایک اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی ہے. تو کیا تم ایک اچھے لڑکے ہو؟ پہلے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے کہ تمہارے پاس سوائے نیشنلٹی کے یا 4 پیسوں کے اور ہے کیا؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو شادی چلانے کے انگریڈینٹس ہیں وہ تو مسنگ ہیں. شادی نیشنلٹی سے نہیں چلتی, صرف پیسوں سے نہیں چلتی. اگر ایسا ہوتا تو امیروں کے گھروں میں طلاق نہ ہوتی. طلاق ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب دور بدل گیا ہے, اب لوگوں کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے شادی کے اندر, جو اب اگر مسنگ ہوگا تو آپ دیکھیں ابھی یہ فخر کر رہا ہے کہ اس نے لڑکی کو چھوڑا نا, تو یہ فخر محسوس کر رہا ہے. تو آپ فکر نہ کریں, اسے ایسی لڑکی ملے گی جو اس کے منہ کے اوپر طلاق مارے گی, کیونکہ اب وہ ایسی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو جس طرح کے یہ لڑکے ہیں نا, اس طرح کی لڑکیاں ان کو ملتی ہیں کہ ان کے منہ پہ طلاق مارتی ہیں, ان کو کھڑے کھڑے فارغ کر دیتی ہیں. تو یہ اس طرح کے لڑکے ہیں. یعنی اب یہ بھی ایسی لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے ان کو تنگ کر کر کے پھر ظاہر ہے کسی معصوم کے ساتھ ظلم کرنا, زیادتی کرنا, اور پھر کہنا میں خوف خدا رکھنے والا انسان ہوں. جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں, جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ نبھاتے ہیں, جو کہتے ہیں اس کو مرتے دم تک چلاتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں, جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں. تو یہ لوگوں نے بتایا کہ میں جو خوف خدا رکھنے والا انسان ہوں, لیکن مجھے چھوٹی عمر کی لڑکی چاہیے, اور میں چھوٹی عمر کی ایسی لڑکی ہوں جس کو کپڑے بھی دھونے آتے ہوں, جس کو کھانا پکانا بھی آتا ہو, جس کو الماریاں سیٹ کرنی بھی آتی ہوں, جس کو گھرداری بھی آتی ہو, جو میری ماں باپ کی بھی عزت کرے, میرے بہن بھائیوں کی بھی عزت کرے, خاندان, پتہ نہیں کوئی ایسا جو یہ چیز چاہتے ہیں جو معاشرے میں موجود ہی نہیں ہے. تو میں ویسے اس کے لیے خصوصی طور پہ یہی کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ یہ اپنا سائیکو انالیسس کروائیں, اپنا آپ کو جو ان کی ہسٹری کو دیکھیں کہ جیسے یہ کہتے ہیں میری کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی ہے, ہو سکتا ہے تمہیں کسی عورت نے, کسی لڑکی نے خود ہی منہ نہ لگایا ہو, اور تم اس فخر سے زندگی گزارے ہو کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. تمہیں کبھی کسی نے منہ نہیں لگایا, کسی عورت نے تمہاری طرف دیکھا نہیں. اب اگر تمہارے
शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर तुम्हें बीवी मिल गई, तुम्हें उसकी कदर करनी नहीं है। अब वो तुम दोबारा अपने दुख को, डिप्रेशन को दूर करने की बजाय तुम पहले जाके दूसरी फिर लड़की को अपनी नेशनैलिटी और 4 पैसे दिखा के दोबारा काबू करने चाहते हो, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। इसको सख्त इलाज की जरूरत है, ये अपना पहले इलाज कराए। वरना शादियों का इवेंट करना तो मैं बार बार कहूंगा कि वो आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक नहीं 1000 इवेंट करते रहे, शादियों के इवेंट जितने मर्जी करते रहे, लेकिन हर शादी का इंजाम तलाक होगी, नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। हम बेहतरी चाहने वाले लोग हैं और बेहतरी चाहने के लिए हम चाहते हैं कि हम अच्छी बात करें। पहले यह है कि इंसान अपने आप को फिक्स योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को फिक्स करते हैं तो आप पूरी दुनिया को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके अपने आप को फिक्स नहीं करे तो आप दूसरे को या किसी शख्स को कोई भी फिक्स नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।